آج ہم بات کریں گے اسٹار ورگو کی یعنی سملا کی۔ یہ وہ اسٹار ہے جو شور نہیں مچاتا مگر خاموشی سے کمال پیدا کرتا ہے، جو ہر چیز کو غور سے دیکھتا ہے، باریکی کو سمجھتا ہے اور خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں صوفیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں صوفیہ ملک پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، یہ پوڈ کاسٹ اسٹارز کو قسمت کا فیصلہ نہیں مانتا، بلکہ انہیں انسان کے اندر چلنے والے نفسیاتی عمل، اس کی سوچ، اس کے خوف، اس کی خواہشات اور اس کے فیصلوں کو سمجھنے کا ایک فکری زاویہ سمجھتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ستارے ہماری زندگی چلاتے ہیں، بلکہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان اپنے اندر موجود رجحانات کو کیسے پہچان سکتا ہے اور انہیں بہتر طریقے سے کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ برج سملا فلکیاتی ترتیب میں آنے والے 6 نمبر کا اسٹار ہے اور 23 اگست سے 22 سپٹمبر کے درمیان پیدا ہونے والے افراد سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کی علامت دوشیزہ ہیں جو پاکیزگی، ذمہ داری اور اخلاقی شعور کی نمائندہ ہیں۔ یونانی روایت میں یہ انصاف اور سچائی کی دیوی تھی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سملا کی اصل فطرت صاف نیت، درست کام اور اصولوں پر قائم رہنا ہے۔ سملا کا عنصر زمین ہے، اسی لیے یہ لوگ حقیقت پسند، عملی اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کا حاکم سیارہ عطارد ہے جو ذہانت، سوچ اور تجربے کی علامت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جہاں جوزا باتوں میں عطارد کی رہنمائی استعمال کرتا ہے، وہی سملا اس توانائی کو سوچ، منصوبہ بندی اور تفصیل میں لگاتا ہے۔ اسی لیے سملا افراد کسی بھی کام کو گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی بات کو نظر انداز نہیں کرتے۔ نظم و ضبط ورگو کے لیے صرف عادت نہیں بلکہ ذہنی سکون ہے۔ بے ترتیبی انہیں پریشان کر دیتی ہے اور ترتیب انہیں سکون دیتی ہے۔ ان کی زندگی میں ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے، کیونکہ جب باہر کی دنیا ترتیب میں ہو تو اندر کی دنیا بھی پرسکون رہتی ہے۔ ورگو کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ میں کیسے مفید ثابت ہو سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ایسے پیشوں کی طرف جاتے ہیں جہاں خدمت، تحقیق اور تفصیل کی ضرورت ہو، جیسے ڈاکٹر، استاد، ریسرچر یا تجزیہ کا۔ لیکن ایک خطرہ یہ ہے کہ سملا اپنی قدر کو صرف اپنے کام سے جوڑ لیتا ہے۔ جب وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ خود کو بیکار سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ انسان کی قدر اس کے پیداوار سے نہیں ہوتی۔ دنیا کی بہت سی مشہور اور کامیاب شخصیات سملا سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے مائیکل جیکسن، وارن بفیٹ اور جیف بیزوس۔ ان سب میں ایک ہی بات مشترک ہے: محنت، تفصیل اور معیار پر سمجھوتا نہ کرنا۔ ورگو کی سب سے نمایاں خوبی کمال پسندی ہے۔ یہ لوگ صرف اچھا کام نہیں کرنا چاہتے بلکہ بہترین کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہر لفظ درست ہو، ہر لائن سیدھی ہو اور ہر کام مکمل ہو، یہی ان کا معیار ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں یہ کمال پسندی خود اپنے خلاف ہو جاتی ہے۔ ورگو اپنی چھوٹی سی غلطی کو بھی بڑا مسئلہ بنا لیتا ہے اور خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ کمال پسندی اکثر اس خوف سے جنم لیتی ہے کہ اگر وہ کامل نہ ہوئے تو شاید ان کی قدر نہ کی جائے۔ سملا کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کمال کی تلاش اچھی ہے مگر خود کو تھکا دینا نہیں۔ خدمت عظیم ہے مگر خود کی دیکھ بھال بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تفصیل اہم ہے مگر کبھی کبھی بڑی تصویر بھی دیکھنی چاہیے۔ اختتام پر ہم سب اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم خود پر بھی اتنے ہی مہربان ہیں جتنے دوسروں پر؟ سملا کو اکثر تنقیدی کہا جاتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ تنقید خود پر کرتا ہے۔ جب وہ کسی اور کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو اس کا مقصد نیچا دکھانا نہیں ہوتا بلکہ بہتری لانا ہوتا ہے۔ وہ دل سے چاہتا ہے کہ کام بہتر ہو جائے مگر اس کا انداز بعض اوقات دوسروں کو سخت لگتا ہے۔ ورگو ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کامل ہونا ضروری نہیں، خلوص اور کوشش کافی ہے۔ ورگو افراد خاموشی سے دنیا سنوارتے ہیں مگر انہیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ ہیں ویسے ہی کافی ہیں۔
بالکل जज्बात का इजहार आसानी से नहीं करता। बाहर से ये लोग पुरसकून नज़र आते हैं मगर अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। इन्हें लगता है कि जज्बात दिखाना कमज़ोरी है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। जब जज्बात दबाए जाएं तो वो एक दिन बोझ बन जाते हैं। नाज़रीन, हर स्टार का एक डार्क साइड भी होता है और अगर सुमला की बात की जाए तो इनका खुद पर हद से ज़्यादा सख्ती करना, ज़्यादा सोचना, जज्बात को दबाना और काम को ज़िंदगी बना लेना है। जबकि ये वो जगह है जहां सुमला को रुक कर खुद से नरमी करनी चाहिए। नाज़रीन, आज के सूफिया मलिक पॉडकास्ट में हमने बुर्ज सुमला को नफ्सियाती और इंसानी ज़ावियों से समझने की कोशिश की। अगली किस्त में एक और स्टार, एक और इंसानी मिजाज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सूफिया मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।